آج ہم بات کریں گے انہیپی انویسٹمنٹس کو آپ کیسے اوائڈ کر سکتے ہیں۔ انسان فطری طور پر پریجڈس، بائس یا تعصب رکھتا ہے، اینڈ اگر آپ نے اس کانسیپٹ کو آج کی ویڈیو میں سمجھ لیا تو یو ول بی ون اسٹیپ اہیڈ آف ایوری ون۔ لیٹس واک اینڈ ٹاک۔ آپ نے کوئی بھی ڈیسیجن لینا ہو، اس کے لیے انفارمیشن پروسیسنگ از دا کی فرسٹ اسٹیپ۔ بیسکلی آپ اور میں ایز انڈیویجولس بہت وزن دیتے ہیں انفارمیشن کے اس پارٹ کو جو ہمارے پہلے سے تصور شدہ رائے کو کنفرم کرتا ہے، اینڈ ہم انفارمیشن کے اس پارٹ کو بالکل یا بہت کم توجہ دیتے ہیں جو ہمارے پچھلے ویوز سے ڈفرینٹ ہو۔ اس کو ریسرچ یعنی تحقیق میں کنفرمیشن بائس بھی کہتے ہیں۔ واک کرتے ہیں اینڈ کچھ سچویشنز ڈسکس کرتے ہیں ٹو سی ہاؤ یو کین اوائڈ بینگ انہیپی۔ پہلا سیناریو ہے پرائیویٹ انفارمیشن۔ کسی بھی انویسٹر کا اوور کانفیڈنس از اے سورس آف کنفرمیشن بائس، اینڈ موسٹلی ایسا اوور کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے پرائیویٹ انفارمیشن سے۔ فار ایگزامپل، جب آپ کا ریئل اسٹیٹ ایجنٹ آپ کو کہتا ہے سر یہ بلاک اوپن ہو رہا ہے سوسائٹی کا، آپ بس اس کی فائلیں اٹھا لیں، یا آپ کا بروکر آپ کو انویسٹمنٹ کے لیے کہتا ہے کہ یہ والا اسٹاک اٹھا لیں یا یہ والا اسٹاک بیچ دیں، اس سب کو ہم پرائیویٹ انفارمیشن کہتے ہیں۔ اینڈ اکارڈنگ ٹو ریسرچ، جب انسان کو پرائیویٹ انفارمیشن ملتی ہے تو وہ اس کو زیادہ قیمتی سمجھتا ہے یا زیادہ اہم سمجھتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ریشنلی یعنی دماغ سے نہیں سوچتا، اینڈ آپ پلاٹ کی فائل کو بنا ویلیو کیے لے لیتے ہیں۔ اسٹاکس کے کیس میں میں نے اکثر لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ یہ آل ٹائم ہائی ہے، ناؤ از دا رائٹ ٹائم، اینڈ یہ وہ میجیکل ورڈز ہیں جو آپ سننا چاہ رہے ہوتے ہیں، اینڈ اسی کو کنفرمیشن بائس کہتے ہیں۔ اینڈ اف یو وانٹ ٹو بی اے ہیپی انویسٹر اینڈ ناٹ بی انہیپی ود یور انویسٹمنٹس، تو آپ نے ایسی کنفرمیشن بائس کو اوائڈ کرنا ہے اینڈ پرائیویٹ انفارمیشن کو اسکروٹنائز کرنا ہے۔ دوسرا سیناریو ہے انفارمیشن سگنلز کا۔ کوئی بھی انویسٹر ہو، وہ آج کل انفارمیشن سگنلز پہ بہت توجہ دیتا ہے۔ نیوز، ٹویٹس، یہ سب بھی انفارمیشن سگنلز میں شامل ہیں، اینڈ اکارڈنگ ٹو ریسرچ اگر آپ انفارمیشن سگنل کنفرمیشن بائس کا شکار ہیں تو آپ کا اللہ ہی حافظ ہے۔ ایک ایگزامپل لیتے ہیں، ایلون مسک اگر ٹویٹ کرے ڈوج کوئن کے بارے میں تو میرے بہت سے دوست گورے ہوں یا پاکستانی، اگر ان کے پاس ڈوج کوئن ہے تو بہت خوش ہوتے ہیں، اینڈ اگر نہیں ہے تو لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اگر آپ ڈوج کوئن کی ڈیولپمنٹ دیکھیں گٹ ہب پہ تو وہاں پہ کوئی میننگ فل کنٹریبیوشن نظر نہیں آتی۔ تو اگر آپ اس بائس کا شکار ہیں تو میرا آپ کو ڈوج کوئن کی ڈیولپمنٹ شو کرنا جو ایک ریلیونٹ انفارمیشن سگنل ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جیسے ہی آپ کو ایلون مسک کی ٹویٹ آئے گی ڈوج کوئن کی، آپ سب پھر جا کے اس کو اور خریدیں گے۔ آپ کا بھی یہی علاج ہے، کیونکہ یہ والا انفارمیشن سگنل آپ کی کنفرمیشن بائس کو مضبوط کرتا ہے۔ تو ڈیپینڈنگ آن کہ آپ کس حد تک اس کنفرمیشن بائس کا شکار ہیں، اٹ از ڈیفیکلٹ کہ آپ کا اوپینین چینج ہو سکے، چاہے وہ آپ کو جتنی مرضی ریلیونٹ یا امپورٹنٹ ڈسکنفرمنگ انفارمیشن سگنل کیوں نہ دے دے۔ تیسرا سیناریو ہے ریٹن ایکسپلینیشنز کا۔ یہ کنفرمیشن بائس کی ایک ایسی قسم ہے جس میں انویسٹر ایک تحریری پلان یا اسٹریٹجی یا ایک ریٹن ایکسپلینیشن ڈیولپ کرتا ہے اور اسی پر یقین کرتا ہے، اینڈ اگر اس کو ڈسکنفرمنگ ایویڈنس یا انفارمیشن بھی دیا جائے تب بھی وہ اپنی سوچ سے پیچھے نہیں جاتا، اور اسی کو ایکسپلینیشن ایفیکٹ کہتے ہیں۔ بیسکلی جب آپ اپنا وقت لگا کے ایک کمپنی پہ ریسرچ کرتے ہیں، اینڈ اگر آپ کو اس کمپنی سے ریلیٹڈ اچھی خبر ملے تو آپ اس کو زیادہ وزن دیتے ہیں، اینڈ اگر اس کمپنی سے ریلیٹڈ بری خبر ملے تو آپ اس کو کم وزن دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل، وہ کیا لائن ہے؟ یو اونلی انڈرسٹینڈ اے اسٹاک وین یو اون اٹ، اینڈ آپ کی ریٹن پروڈکشنز یا اسیسمنٹس اباؤٹ دا فیوچر آف اے اسٹاک ایکچولی انفلوئنسز یور ایونچوئل فیوچر بیہیویئرز۔ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا ہاؤ ڈو یو اوائڈ انہیپی انویسٹمنٹس۔ اپنا اور اپنی انویسٹمنٹس کا خیال رکھیے گا، اینڈ آئی ول سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو۔